مولانا صاحب کے تو اب دال بھی اچھی لگتی ہے کبھی پینڈا اچھا لگتا تھا، ابھی دال بھی اچھی لگتی ہے. ہم نے محاورہ تو سنا تھا کہ گھر کی مرغی دال برابر، لیکن اب تو مولانا صاحب کے گھر کی دال جو ہے وہ دیسی مرغ سے بھی آگے نکل گئی. دوبارہ مولانا صاحب کی ضرورت تو نہیں پڑنے والی. دیکھیں سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی جی. اور جب یہاں پہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو یہی سیاسی پارٹیاں ہیں. جی. ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا صاحب کی ہسٹری میں بھی جب ضرورت پڑی وہ ہم نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے اور اس ملک کی بقا کے لیے ہم کام کرتے رہے ہیں کہ تاکہ جو انتشار ہو وہ نہ پھیلیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک موجودہ پارٹی سفرر ہے آج کے ماحول میں، اور ان کو لے کے جو تلخیاں تھیں وہ کس طرح بالکل یو ٹرن لے کے اب بالکل 360 پہ جو ہے وہ آپ خود نے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ٹوٹلی سناریو ہی چینج ہو گیا. تو اسی طرح ہم تو لگے ہوئے ہیں، سیاست نام ہی اسی کا ہے کہ افہام و تفہیم ہو، آپس کی ڈائلاگ ہو، اور کوئی بھی بند گلی میں اگر پھنستا ہے تو ہمیشہ مولانا صاحب کی یاد آتی ہے. لیکن یہاں پہ پھر میں یہی کہوں گی کہ المیہ یہ ہے کہ جب ہما بیٹھتی ہے تو وہ پھر کسی اور کے سر پہ بیٹھ جاتی ہے. اب یہ کویسچن مارک ہم بھی کرتے ہیں کویسچن کہ کب تک یہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اب آئندہ مولانا صاحب کہیں گے کہ جناب نہیں، اب نہیں، میں کافی کچھ سیکھ گیا ہوں، اب جناب ہما بیٹھے گی تو میرے سر پہ ہی بیٹھے گی. 26 امینڈمنٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ متنازع ہے، وہ کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے وہ نہ ہو، اس کا ایک اگر ہم کہتے ہیں کہ دور رس نتائج ہوں، اور اگر واقعی آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں تو کم از کم وہ چیزیں جو کلازز نکالی گئی تھیں اور کس طرح اس چیز کو ہم نے چینج کیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم جو بھی حالات ہوں اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں، لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اپنے پرپس کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا صاحب کو یوز کر لیا آ جاتے ہیں. لیکن یہ آئندہ جو ایک اہم رول جو کہ کرنا چاہیے وہ سیٹس یا وہ چیزیں پھر نہیں دی جاتی کیونکہ نمبر گیم ہے. اب نمبر گیم کیوں کم ہوا وہی آپ نے دیکھیں، آپ نے خود ہی بتایا کہ کیا خدشات تھیں کہ ہمیں وہ چیز جو الیکشن جو ہمیں ووٹ ملنے چاہیے تو جو ہماری اسٹرینتھ آنی چاہیے وہ کیوں نہیں آئی. تو یہ چیزیں ہے جو اس کی میں سمجھتی ہوں کہ المیہ ہے، ہونا نہیں چاہیے. ایسے جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے. صحیح. ابھی مولانا صاحب گئے ہوئے تھے، انگلینڈ گئے ہوئے تھے. جی. تو دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو مولانا صاحب انگلینڈ گئے اور میاں نواز شریف صاحب سے بات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، وہ کیا ریزنز تھے؟ اور سیکنڈلی مولانا صاحب کرنے کیا گئے تھے؟ اتنے عرصے کے بعد انگلینڈ گئے ہیں وہ. جی. اور تو واٹ ور دا ریزنز؟ کوئی وہاں پہ جانے کا مقصد تھا کوئی؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، باہر بھی ہماری یونٹس ہیں، پارٹی ورکرز ہیں، عہدیدار ہیں باقاعدہ، ان کی بہت ڈیمانڈ تھی کافی عرصے سے. لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل سناریو اس طرح بنتا گیا کہ روز بروز مصروفیات بڑھتی گئیں اور مولانا صاحب ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. اور دوسری یہ کہ صحت جو ان کی اس مصروفیات کی وجہ سے کافی متاثر تھی، ان کو ریسٹ کی بھی ضرورت تھی، ایک مینٹل پیس کی ضرورت تھی. تو اس کے لیے بھی ایک پروگرام سے طے شدہ شیڈیول کے تحت گئے ہیں. اور وہاں پہ ٹوٹلی جو ایم تھا، مقصد تھا مین، وہ یہی تھا کہ ان عہدیداروں سے ملا جائے اپنی پارٹی کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے. اور یہی اسی تناظر میں وہ گئے ایک ملاقات اور سلسلے کے حوالے سے. اور سیکنڈلی یہ کہ جو آپ کا دوسرا کویسچن ہے نواز شریف کے حوالے سے، تو ابھی میری ڈائریکٹ بات تو نہیں ہوئی ہے، وہ رات کو ہی پہنچے ہیں. لیکن زیادہ جو نظر آ رہا ہے یہی ہے کہ مصروفیات اپنی طے شدہ شیڈیول کے مطابق ان کی مصروفیات رہی ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ملاقات ہونی. ناراض تو نہیں ہے نا میاں نواز شریف صاحب سے؟ نہیں ایسے نہیں. دیکھیں آپ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، مختلف حوالوں سے گفت و شنید ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی ناراضگی، کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی.